بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا شور آپ کو دماغی مریض بنا رہا ہے؟ شور ایک تکلیف دہ کیفیت۔ شور نہ صرف یہ کہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، بلکہ یہ نازک کاموں مثلاً ہسپتال کے آپریشن اور سائنسی تحقیق کار کی توجہ کو منتشر کرتا ہے۔ انسانی ذہن ایک وقت میں صرف ایک خیال پر اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتا ہے۔ اگر اس وقت شور کی مداخلت ہو جائے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، تناؤ یا خوف پیدا ہونے اور غلطی کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ شور کا مطلب یہ ہے کہ کان کے پردے پر مسلسل ناگوار آوازوں کی بمباری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بسوں اور ٹرکوں کا شور، ٹیکسی اور رکشوں کا شور، ہوائی جہازوں کا شور، اپنی آواز میں بجانے جانے والے میوزک کا شور ہمارے ذہن کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ شور اب سماجی مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کا علاج ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے ہم پانی ہوا کی آلودگی کا کر رہے ہیں۔ ہمارے کان کا پردہ طبی طور پر کم شور برداشت کر سکتا ہے۔ گاڑیوں کی آوازیں، بعض مشینوں کی گڑگڑاہٹ، ہوائی جہاز کی آواز، گاڑیوں کے ہارن، سائرن شور کی انتہائی سنگین صورتیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کان کی نزاکت اور ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کان کے بعد شور فوراً دماغی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ بعض طبی ماہرین نے اسے امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر، معدے کے السر تک کے لیے سخت نقصان دہ قرار دیا ہے۔ شور کو ہم غیر ضروری آواز بھی کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ شور بہرا پن پیدا کر سکتا ہے اور متاثرہ شخص کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بہرا ہو رہا ہے۔ انسان کے کان کا نظام نہایت نازک ہے۔ ہر تیسرا بہرا شخص آپ کو ملے گا وہ شور کی وجہ سے سماج سے محروم ہوتا ہے۔ انسانی کان کہ 90 ڈیسیبل کی آواز برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ شور ہو تو کان میں روئی کی پریری رکھنی چاہیے۔ زیادہ اونچی آواز کا میوزک پھر بھی 135 ڈیسیبل ہوتا ہے۔ ابر کاموں کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن، موبائل، MP3 یہاں تک کہ بورڈ کی آواز بھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اس شور میں کوئی شخص نہ تو توجہ مرکوز کر سکتا ہے، نہ ہی وہ آرام کر سکتا ہے۔ تخلیقی خیال۔ شور تخلیقی خیال کا قاتل ہے۔ صرف ٹیلی فون کی آواز گھنٹی بھی تخلیقی خیال کے سلسلہ کو توڑ سکتی ہے۔ جدید دور میں ایجادات پر توجہ مرکوز کرنا، تخلیقی تحریر لکھنا، پینٹنگ کرنا شور کی وجہ سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اعصاب کے لیے خاموشی کی ضرورت ہے۔ خاموشی اعصاب پر مرہم کا کام کرتی ہے۔ جہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی طبی ضرورت ہے جسے افریقہ کے قبائل بھی جانتے ہیں۔ سوڈان کا قبیلہ مہان ڈھول تک نہیں بجاتا، اپنے جنگل میں مکمل خاموشی قائم رکھتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کے اہلکار ہوائی جہازوں کے اترنے چڑھنے کے شور سے متاثر ہو کر بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو جہاز کے حادثے کا باعث بن جاتی ہیں۔ مسلسل شور اہلکار تھک جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور دماغ صحیح کام نہیں کر پاتا۔ شور کے دیگر نقصانات۔ شور میں آپ رات بھر سو نہیں سکتے۔ شور میں کام کرنے والے افراد کے عضلات اکڑ جاتے ہیں، عمل جذب ہضم بڑھ جاتا ہے اور آکسیجن زیادہ خرچ ہوتی ہے۔ اسے وہ روزانہ تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ خاموشی ماحول کے مقابلے میں پر شور ماحول میں 19% زیادہ توانائی صرف ہوتی ہے۔ ایک تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ شور کو 40% کم کیا گیا ہے تو ٹائمنگ میں 1/3 غلطی کم ہوئی۔ نیند پر اثرات۔ شور کے اندر سونے والوں کے عضلات سکڑ جاتے ہیں اور نصف گھنٹے سکڑے رہتے ہیں۔ غالباً شہروں کے رہنے والے کی تھکن ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دن رات شور سنتے ہیں۔ آج کل مکانات ایسے نہیں بنتے کہ وہ بیرونی شور کو روک سکیں اور اوپر والی منزل کی آواز نچلی منزل والے سن سکتے ہیں۔ آرام اور خاموشی پر انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، لیکن شہروں میں ٹریفک، موبائل، ٹیلی ویژن، میوزک، ترکیبات وغیرہ سب کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ شور کو کم کرنے کا سادباب ہونا بہت ضروری ہے۔ شور کی بڑی وجہ ہماری ٹریفک ہے اور ٹریفک پولیس موٹر سائیکل کے بغیر سائلنسر کے چلنے کی اجازت نہ دے۔ اس کے علاوہ زیادہ ہارن بجانے پر پابندی یاد کر دی جائے، خاص طور پر ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور رہائشی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ میوزک سے ہرگز نہ سنیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مزید معلومات ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔
تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔